السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، میں ہوں امجد علی شیخ اور میں اردو نحویات کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے ایک ویڈیو اصول تلفظ آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت پذیرائی فرمائی۔ یقین جانیے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا پہلے کہ میں تلفظ کی طرف آؤں، لیکن آپ کی پذیرائی نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس طرف آؤں۔ میں آپ سب کا بہت ممنون ہوں اور میری پوری کوشش ہوگی کہ جو آئندہ ویڈیوز اردو تلفظ سے متعلق آئیں وہ بہتر سے بہتر ہوں اور آپ کو ان ویڈیوز سے بہت زیادہ معلومات حاصل ہوں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی مفید ثابت ہونے والی ہے آپ سب دوستوں کے لیے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ یہ وہ کلمات نہیں ہیں جو کہ آپ اکثر ویڈیو پہ جو یوٹیوب پہ اور دیکھتے ہیں۔ یہ واقعتاً میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور توجہ سے دیکھیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا بھلا ہو۔ اردو ہماری زبان ہے، اس کو بہتر طریقے سے دوسروں تک پہنچانا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور میں نہیں کہتا اپنے آپ کو کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ آپ میں سے بے شمار دوست ایسے ہوں گے جو کہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس معاملے میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے دل میں ایک خواہش ہے کہ اردو بہتر انداز سے سیکھی جائے اور اس کو اچھے انداز سے سکھایا جائے۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ہماری اصول تلفظ ویڈیو نمبر 2۔ اس میں آغاز میں یہ بتا دوں، بہت سے دوستوں کا یہ موقف رہا ہے کہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے۔ دیکھیے، میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کر دوں کہ محترم، میں پوری تحقیق کرنے کے بعد یہ ویڈیو بناتا ہوں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری جو پوسٹس ہیں اب بہت لیٹ آ رہی ہیں، وہ 2 دن 3 دن کے وقفے کے بعد آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تحقیق کرتا ہوں اور تحقیق کرنے کے بعد ہی جو چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے۔ تو آپ جو دوست مدرسوں کے پڑھے ہوئے قاری، مولوی، فاضل مولوی، یہ دوست احباب، ان کو مجھ سے گلہ رہے گا اور یقیناً ان کا گلہ بالکل درست ہے، کیونکہ وہ عربی سے پڑھ کے آئے ہیں اور اردو الگ زبان ہے، عربی ایک الگ زبان ہے۔ عربی کا مزاج اور ہے، اردو کا مزاج اور ہے۔ اب دیکھیے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے، کچھ یہ حروف آپ کو لکھے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ جو جتنے بھی آوازیں ہیں ہم ان کو اردو میں صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، یعنی کہ عربی کے انداز سے ادا نہیں کرتے، ان کو الگ سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اردو والے عربی کے انداز سے اردو کو بولیں۔ کچھ تارید یا تصریفات جسے آپ کہتے ہیں، تصرف، جو تھوڑی سی جو تبدیلیاں آتی ہیں اور ہر زبان میں آتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، لہٰذا اردو کو اپنے انداز سے دیکھنا ہے ہم نے، اور جس انداز سے اساتذہ اکرام ہمیں بتا گئے ہیں انہی اصولوں کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں عرض کر دوں کہ میرے جو تحقیق کا جو محور ہوتی ہیں کتب، میں ان کا آپ کو آج بتانے لگا ہوں کہ یہ کون سی کتابیں ہیں جن سے میں استفادہ کرتا ہوں۔ فرہنگ تلفظ، جو کہ شان الحق حقی صاحب نے ترتیب دی ہے اور مقتدرہ قومی زبان پاکستان نے اس کو شائع کیا ہے۔ میں ایک بات عرض کر دوں کہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے سے بہتر ہے کہ ایک ہی جامع مسجد میں جا کے نماز ادا کی جائے۔ یعنی ہر شخص اپنے اپنے اصول اور قواعد لے کے بیٹھ جائے تو بہتر یہ ہے کہ ہم جو مقتدرہ قومی زبان پاکستان کا ایک ادارہ ہے، اس کی جو کتب ہیں ان کو سند تصور کر لیں۔ اور شان الحق حقی صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، آپ یقین جانیے انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ اس کے علاوہ آکسفورڈ اردو انگریزی لغت، یہ ایک اور ایسی کتاب ہے جس سے اردو تلفظ سے متعلق آپ کو بہت کچھ مواد مل سکتا ہے۔ میں اس ایک جو پارٹ کو میں ہائی لائٹ کیا ہے میں نے ابھی، وہ ہے کہ OUED فیچرز پروننسیشن آف
اردو ورڈس ان انٹرنیشنل فونیٹک الفابیٹ، IPA کہتے ہیں، یعنی کہ بین الاقوامی صوتیاتی حروف تہجی. اور یہ بہت عرصے سے جو ہے یہ ان حروف علامات سے کچھ نئی زبان بنائی گئی ہے جو کہ صوتیاتی زبان ہے، صوتی زبان ہے، آواز کی زبان ہے. اور اس میں دنیا جہان کی تمام زبانیں لکھی جا سکتی ہیں. اس میں اردو بھی لکھی جا سکتی ہے، اس میں انگریزی بھی لکھی جا سکتی ہے، عربی بھی لکھی جا سکتی ہے، پنجابی بھی لکھی جا سکتی ہے، جو زبان آپ چاہیں لکھی جا سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ فار دی ویری فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف اردو لیکسیکوگرافی، یعنی کہ اردو لغت نویسی میں، اس کی تاریخ میں، یہ جو اردو کی جو آوازیں ہیں حروف کی، اور جو مختلف جو ہم جب بولتے ہیں ان کی آوازوں کو IPA کے مطابق ڈھالا گیا ہے. اور یہ کام ڈاکٹر سرمد حسین صاحب نے، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، انہوں نے یہ انجام دیا. تو جناب بات کچھ یوں ہے کہ فرہنگ تلفظ شان الحق حقی صاحب اور جو یہ آکسفورڈ اردو انگریزی لغت ہے، یہ دونوں کتابیں سند کا درجہ رکھتی ہیں. اور جو باتیں میرے چند دوستوں نے وہ جو کیں کہ جی آپ کا اپنا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، میرا اپنا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، یقین جانیں اسی وجہ سے تو میں سیکھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی سیکھوں اور آپ بھی سیکھیں. جو چیزیں پریزنٹ ہوں گی انشاءاللہ اسکرین کے اوپر، میری پوری کوشش ہوگی کہ وہ درست ہوں، بہتر ہوں، اور اگر کہیں غلطی ہو تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ تنقیص کی بجائے تنقید کرتے ہوئے اچھے انداز سے اس کو بتائیں. انشاءاللہ آپ کی بات کو دوسروں تک پہنچایا جائے گا تاکہ بہتر سے بہتر جو علم ہے وہ دوسروں تک پہنچے. جی اب دو باتیں ہیں، ایک ہے کہ اعرابی تلفظ کیا ہے اور دوسرا ہے ملفوظی تلفظ. یہ ایک لفظ ہے، اب اس کے اوپر کوئی بھی اعراب نہیں ہے، اس میں اس طرح سے اعراب ڈال دیے. اب یہ جو لفظ آپ کے سامنے لکھا ہوا یہ آراب ہے، جس پہ کہ الف جو ہے اس کے اوپر جو فتحہ ہے وہ معروف ہے، جو کہ کی آواز دیتی ہے. یہ آراب ہے. آراب مطلب عرب کی جمع، عرب کے لوگ، باشندے، ان کی جمع. عرب ہم کہتے ہیں نا، عرب تو اس کی جمع. دوسرا اب دیکھیے اس کا میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ اس کی پوزیشن بدل دی ہے اور اس کا کلر بھی چینج کر دی ہے میں نے. یہ اعراب، یہ اعراب لفظ بن گیا. اور یہ جو فتحہ ہے یہ مجہول ہے. جو فتحہ مجہول ہوتی ہے اس کی آواز ہوتی ہے اے کی، اعراب. ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس کی پوزیشن ڈاؤن کر دی ہم نے، یعنی کہ فتحہ کو کسرہ میں بدل دیا. تو یہ جو کسرہ ہے یہ معروف ہے اور یہ آواز دے گی ای کی، یعنی کہ ایراب. اب یہ ایراب ہے، ایراب. ایسا تو کوئی لفظ نہیں ہے. جی اب اگر ہم اس کی پوزیشن بدلتے ہیں، دیکھیے جی یہ جو کسرہ ہے یہ ہے مجہول، جو کہ آواز دے گی اے کی. یہ بن گیا اعراب، اعراب. اور آپ کی اطلاع کا یہ عرض ہے یہی تلفظ اس لفظ کا ٹھیک ہے، یعنی کہ اعراب بجائے کہ ہم اعراب بولیں، یہ لفظ ہے اعراب، اعراب. جی آگے بڑھتے ہیں. ایک اور مثال. اب یہ جو لفظ ہے اس کے اوپر کوئی بھی اعراب نہیں ہے، میں اس پہ فتحہ، کسرہ اور ضمہ ان تینوں کی مثالیں دوں گا. محمل، یہ محمل، یہ جو میم کے اوپر، میں صرف فوکس کر رہا ہوں میم کے اوپر، جو ہماری حرکت ہے اس کو، جو اعراب ہیں وہ ہے جی فتحہ. فتح کون سی ہے؟ معروف. تو بن گیا کی آواز. تو یہ محمل، محمل. ٹھیک ہے جی، یہ محمل بنا. آگے اگر ہم اس کی پوزیشن بدلتے ہیں تو یہ بن گیا فتحہ مجہول. یہ بن جائے گا محمل، اے کی آواز. یہ اے کی آواز آئے گی، محمل. اب ہم اس کی پوزیشن بدلتے ہیں، اس کو ہم نے کسرہ میں بدل دیا. یہ بن گئی کسرہ معروف، یعنی کہ محمل. یہ محمل، یہ میم کے نیچے زیر ہے، یہ می،
मुहमल पढ़ा जाएगा। आगे देखते हैं। अब इस कसरा को हम बदलते हैं कसरा मजहूल में। ये देखिए मोहतरम अहबाब, अब के बाद जो भी अल्फाज की जो वीडियो बनेगी तलफ़ुज़ के अतबार से, उस पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस पर मजहूल और मारूफ़ का जो एक तसव्वुर है उसको वाज़ेह कर दूँ। जो एराब मारूफ़ होंगे उनका कलर जो है वो रेड होगा, और जो मजहूल होंगे उनका कलर ब्लैक होगा, रंग उनका ब्लैक कर दिया जाएगा। और उनको मैं सीधा लेटी हुई जो फ़ातहा या लेटी हुई जो कसरा है उसके अंदाज़ में लिखूँगा। ये बन गया जी महमल, ये महमल बना, महमल। अब हम पेश यानी कि ज़म्मा के साथ इसको बोलते हैं। ये जो ज़म्मा है ये है मारूफ़ जो कि उ की आवाज़ देगी, ये बनेगा मुहमल, मुहमल। अब हम जब कुछ तब्दीलियाँ वैसे लानी पड़ती हैं समझाने के लिए, तो ये जो अब इसको हम इस ज़म्मा को मजहूल करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ यूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये जो ज़म्मा यानी कि पेश है ये मजहूल है। और मजहूल जो पेश है या मजहूल जो ज़म्मा है उसकी जो आवाज़ होती है वो होती है ओ की, तो ये बन जाएगा मुहमल, जो कि सही तलफ़ुज़ है। इस लफ्ज़ का तलफ़ुज़ क्या है? मुहमल। तो ऐसा है कि इंशाल्लाह जो अब ये जो वीडियोज़ अब जो तलफ़ुज़ के ऊपर आएंगी, जो उर्दू अल्फाज का तलफ़ुज़, उसके बारे में जो इंशाल्लाह जो वीडियो बनेगी उसमें मैं अब एहतमाम इस चीज़ का करूँगा कि वहाँ पर जो मजहूल हैं उनका कलर ब्लैक होगा, उन एराब का, और उनकी पोजीशन भी थोड़ी बदली हुई होगी। यही चीज़ें ये मैंने ईजाद नहीं की हैं, ये फ़रहंग तलफ़ुज़ में दी गई है। अगर आप चाहें तो आप इसका मुताला कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं फ़रहंग तलफ़ुज़ को ही की पैरवी करते हुए इंशाल्लाह यही चीज़ें अपनी वीडियोस में भी लेके आऊँगा। जी, मलफूज़ी तलफ़ुज़ ये देख लीजिए आप, जो लिखा हुआ है मुहमल। आप देखें कि पेश थोड़ी सी उल्टी है, इंशाल्लाह पेश भी मैं भी ऐसे ही डालूँगा। एराबी तलफ़ुज़ जो कि ऊपर जो पेश ज़बर सब कुछ दी गई हैं। दूसरा है यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फाज की शक्ल में, वो है ज़म्मा, मज। मज का मतलब मजहूल, यानी मीम आगे, यानी कि जो मीम है वो उस पर पेश है और वो मजहूल है, यानी कि वो जो ज़म्मा है वो मजहूल है, और सक है यानी कि जो है वो साकिन है। अच्छा जी और आगे लिखा है फ़त मीम, यानी कि मीम के ऊपर फ़तह है। ये जो लफ्ज़ है मुहमल एराब की शक्ल में, और जो मलफूज़ी जो तलफ़ुज़ है वो भी दोनों यहाँ दिए गए हैं, तो आप दोनों से फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि एक एराबी तलफ़ुज़ और दूसरा मलफूज़ी तलफ़ुज़। क्या जो एराब हैं क्या वो काफ़ी हैं किसी भी लफ्ज़ के तलफ़ुज़ को समझने के लिए? तो उसका जवाब है नहीं। जब तक चंद अल्फाज उर्दू में ऐसे भी हैं, चंद से मुराद ये नहीं कि वो 10-20 हैं, वो सैकड़ों की तादाद में हैं, उनके तलफ़ुज़ को समझने के लिए एराब ही काफ़ी नहीं है, बल्कि एराब के साथ साथ जो मलफूज़ी तलफ़ुज़ का जो एक बयान है उसकी भी ज़रूरत है। तो फ़रहंग तलफ़ुज़ में दोनों का एहतमाम किया गया है और बहुत अजीम काम किया गया है। उर्दू के मुसम्मतें, उर्दू कॉन्सोनेंट्स, उर्दू के मुसम्मतें आपके सामने हैं, बहुत आसानी से आप देख लेंगे इनको। जी, हाया मुसम्मतें ये वो हैं जिनके साथ आप जो है लगती है, तो इनको हमने हाया मुसम्मतें कहा, यानी कि जिसमें कि एस्पिरेट्स, यानी कि उसको इंग्लिश में कहते हैं, जिसमें कि ह की आवाज़ आती है। अच्छा जी, इनके बाद तवील मुसव्वतें, लॉन्ग वावल्स, या मारूफ जैसे पीला, तो ये आवाज़ बनती है ई, यानी ये से पहले जो भी हर्फ होगा उसके नीचे कसरा होगी। अज़ीज़ दोस्तों, जो हम पूरी इस वीडियो में देखने लगे हैं वो असल में पूरे का पूरा जो निसाब है इस तलफ़ुज़ का, उर्दू तलफ़ुज़ का, तो या मारूफ ये ई की आवाज़ देती है और ये लॉन्ग वावल है, तवील मुसव्वता है। या मजहूल देना ए की आवाज़ जिसमें आती है, तो ये वैसे मैं आपको एक
بات بتا دوں کہ اگر آپ انگریزی میں ان کے جو مترادف جو آوازیں ہیں ان کا اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو آپ کو ان کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ. میں ہو سکتا ہے کہ آئندہ جو آکسفورڈ اردو انگریزی لغت ہے اسی کے انداز میں جو ساؤنڈ جو سمبلز ہیں وہ ایڈ کرتا چلا جاؤں گا. ان کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے لیکن وہ بہت زیادہ معاون ثابت ہوں گے انشاءاللہ آپ کے لیے. تو میں ویسے انگلش پہ پہلے ہی کام کرتا رہا ہوں, اس کو اردو میں بھی آپ ڈھالیں گے انشاءاللہ بے فکر رہیں آپ. جی, یائے مجہول میں ہے دینا, اے کی آواز آتی ہے. واؤ معروف کودنا, یہ او کی آواز دیتا ہے اور واؤ سے پہلے جو حرف ہوگا اس پہ ضمہ ہوگی یعنی کہ پیش ہوگی, تو کودنا او کی آواز دیتا ہے. واؤ مجہول جو ہے وہ بونا او کی آواز دیتا ہے, یہ بونا. جی آگے دیکھیے دوہری آواز والے مصوتے, اس کا تصور تھوڑا سا نیا ہوگا دوستوں کے لیے. دیکھیے اس کو ڈفثونگس کہتے ہیں انگلش میں. ڈفثونگس یائلین اور واولین ان دونوں کی جو آوازیں بنتی ہیں وہ دوہری بنتی ہیں. اگر آپ غور کریں تو یہ بیچنا اور پاودا جو میں نے واولین کی مثال دی ہے اور اوپر جائلین کی مثال دی ہے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ آواز کہیں اور سے شروع ہوتی ہے, ختم کہیں اور جگہ سے ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں چونکہ پودے سے زیادہ آپ کو وضاحت ہوگی لہٰذا میں مثال جو ہے وہ پودے کی دوں گا. یہ پودا نہیں ہے, ہم کہتے ہیں پاودا. یہ او کی آواز آتی ہے, او. تو یہ او کی جو آواز ہے یہ سے شروع ہوتی ہے اور او پہ ختم ہوتی ہے, تو یہ دوہری آوازیں بنتی ہیں. یہ حرف ایک واولین ہو تو واؤ سے پہلے جو حرف ہوگا اس کے اوپر فتح ہوگی. یائلین ہو تو یہ سے پہلے یعنی کہ یائے سے پہلے جو حرف ہوگا اس کے اوپر فتح ہوگی. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. اب یہ پہچان ہے اس چیز کی. اور اس کی دوہری آواز یہ بیٹھا ہے, بیٹھا, تو بیٹھا نہیں بولتے ہم, ٹھیک ہے جی. ہم بیٹھا بھی نہیں بولیں گے, وہ بھی غلط ہوگا کیونکہ یہ لین میں ہے. تو لین ہے کیا؟ یہ جو لین کی جو آوازیں ہیں اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. سوال ہے آپ کے لیے کہ لین ہے کیا. میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تھوڑی سی جو اونچائی سے نیچے آتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیجیے جیسے کہ پارک میں سلائیڈز ہوتی ہیں, تو اس میں بچے اوپر سے جاتے ہیں, جا کے پھسل کے نیچے آتے ہیں, بڑا انجوائے کرتے ہیں. انگریزی میں اس کو گلائڈنگ کہتے ہیں. اس فیچر کو, لین کو انگلش میں گلائڈنگ کہتے ہیں, گلائڈ کرنا. یہ انگلش کے پروننسیشن میں یہ چیز ہے, ایک ٹرم ہے. تو لین اردو میں ہے, عربی سے آئی ہے. تو جناب یہ جو چیز ہے اس کی معنی ہے ایک لہک, ایک لچک, دوہرا پن, دو آوازیں ہوتی ہیں. آپ محسوس کیجئے اور اس کے اوپر کمنٹ بھی کیجئے گا. جی آگے مختصر مصوتے, شورٹ واولز. اس میں فتحہ, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فتحہ معروف ہے, کسرہ معروف ہے, ضمہ معروف ہے. تو فتحہ جو ہے وہ کی آواز دیتی, جیسے بن. کسرہ جو زیر جو کہ معروف ہے تو یہ کی آواز دیتی جیسے بن. اور ضمہ یعنی کہ یہ پیش ہے اور اس کی آواز ہوتی ہے بن. جی اب ہے جی مجہول مصوتے. یہی سب سے زیادہ پرابلمیٹک ہیں, سب سے زیادہ ہمیں یہی تنگ کر رہے ہیں اور دوستوں کو بھی اسی میں کنفیوژن ہے. انشاءاللہ اس پہ اس ویڈیو کے بعد مزید ویڈیوز بنیں گی اور آپ بے فکر رہیے. انشاءاللہ اس کنفیوژن کو ختم کرنا ہے ہم نے. فی الحال میں نے یہ ایک مثال سے کام لیا ہے کیونکہ چیزیں کافی ہیں. فتح مجہول میں شہر, تو یہ اے کی آواز ہے جی. جہاں بھی فتح مجہول ہوگی اس کی آواز ہوگی اے کی. شہر کسرہ مجہول اے کی آواز دیتی ہے جیسے صحرا. ضمہ مجہول او کی آواز دیتی ہے جیسے اوہدہ. جی اب ہے طویل انفی مصوتے. یہ وہ ہے جو کہ نیزلائڈ یعنی کہ جو مغنونہ جو آوازیں ہوتی ہیں, جیسے غنہ کی جو آواز ہوتی ہے اور آں کی آواز ہوتی ہے جو ہم ناک میں بولتے ہیں, وہ ان آوازوں کی جو ہے فہرست آپ کے سامنے. الف طویل یا الف مد یا ممدودہ جو ہوتا ہے وہ مغنونہ ہو تو کیا ہے, جیسے جاں اور آں. یائلین مغنونہ. دیکھیے یائے یعنی کہ یہ وہ آوازیں ہیں جو کہ جیسے یائے کے یائلین کے بعد مغنونہ یعنی کہ غنہ, جیسے ہیں, ہیں,
یائے معروف، یائے معروف آپ کو پتہ ہے جس کی کہ ای کی آواز آتی ہے، جیسے آئیں آئیں، وہ خواتین یہاں آئیں، اور اگر ہم کہیں کہ وہ خواتین یہاں آئیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو آنا چاہیے، خواتین کو آنا چاہیے کہ وہ یہاں آئیں آئیں، تو آئیں پاسٹ ہو گیا کہ وہ خواتین آئی تھیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یائے مجہول مغنونہ جیسے ہمارے پاس ہے کہ آئیں، واو لین مغنونہ ہوتا ہے جس میں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لو، لو یہ لین ہے تو لاؤنڈی، واو معروف ہے جو کہ او کی آواز دیتا ہے تو واو معروف مغنونہ، اس میں یوں آپ نے دیکھا کہ اس کی جو واو معروف ہے اس کے بعد جو آواز آ رہی ہے وہ ہے اون کی، تو یہ یوں۔ واو مجہول، جو واو مجہول ہے وہ او کی آواز کے ساتھ آتا ہے، جیسے واو مجہول مغنونہ میں ہم نے دیکھا کہ انسانوں، او کس سینس میں نو، تو یہ جو واو کی آواز ہے وہ او کی جو آواز ہے وہ لین میں ہے، معروف میں او کی آواز ہے، اور مجہول میں او کی آواز آتی ہے۔ بندو، او بندو جسے ہم کہتے ہیں کسی کو، اے لوگو، او، یہ جو لوگو جو آواز ہے وہ واو مجہول کی بنتی ہے، تو یہ جو آواز مجہول کی ہے واو کی، جب یہ مغنونہ کے ساتھ ہے تو انسانوں، انسانوں، یہ نون غنہ آخر میں آ رہا ہے جی۔ اس کے بعد مختصر انفی مصوت شورٹ نیزلائزڈ واؤلز، فتحہ مغنونہ جیسے بھانور، اور آگے آ کی آواز بھانور، کسرہ مغنونہ جس میں انچ، ضمہ مغنونہ جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ضمہ او کی آواز ہے تو یہ کنوارا، کنوارا، کنوارا۔ اس کے بعد دیگر اعراب، ادر ڈائیکریٹیکل مارکس، اعراب کو انگلش میں ڈائیکریٹیکل مارکس کہتے ہیں جناب۔ الف بالا ہے اعلیٰ میں، الف زیری ہے بذات ہی، تنوین اجمالاً، اور تشدید لٹو میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سمجھنا اتنی مشکل نہیں ہے جتنے کہ مجہول اور لین کے جو اعراب ہیں ان کو سمجھنا مشکل ہے۔ محترم احباب گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور کم از کم 20 دوستوں کو اردو نحویات کے گروپ میں مدعو کریں۔ صرف مدعو نہیں کرنا، ازرہ مہربانی کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ جوائن کریں، کیونکہ دعوت دینا ایک اور چیز ہے، اور وہ دعوت آپ دے دیتے ہیں لیکن وہ جوائن نہیں کرتے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ ساتھ اور دوستوں کا بھی بھلا ہو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کے بعد جو مزید ویڈیوز آ رہی ہیں ان میں مزید تحقیق کے بعد جو مواد ہے وہ شامل کیا جائے گا۔ آپ کے بہت سے سوالات ہوں گے اس ویڈیو کے بارے میں، آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، بہت سی غلطیاں ہوں گی ان کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، لیکن پلیز ثبوت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ آپ کا بہت شکریہ۔